بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو للشرط فی المضی۔ لو کی تحقیق کرتے ہیں کہ لو ماضی میں شرط کے لیے آتا ہے، اور چونکہ یہ ماضی میں شرط کے لیے آتا ہے اسی وجہ سے لو کے ساتھ فعل ماضی متصل ہوتا ہے۔ جیسے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر جان لیتے تو پھر ان کو سنا دیتے۔ وَمِمَّا تقدم، ایک فائدہ بیان کیا کہ ماقبل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جملہ شرطیہ سے مقصود بالذات جواب ہوتا ہے۔ جملہ شرطیہ سے مقصود بالذات جواب ہوتا ہے۔ مثلا جب کہیں ان اجتہد زید اکرمتہ، اگر زید نے کوشش کی تو میں اس کا اکرام کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ عنقریب اس کا اکرام کریں گے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اگر وہ کوشش کرے گا تو۔ اگر آپ کہیں ان اجتہد زید اکرمتہ، اگر زید نے کوشش کی تو میں اس کا اکرام کروں گا، تو اس کا مطلب ہوا آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ اس کا عنقریب اکرام تو کریں گے لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اگر وہ کوشش کرے گا۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا، ایک فائدہ بیان کیا کہ اسی پر یہ بات متفرع ہوتی ہے کہ دیکھیں گے جواب کیا ہے۔ اگر جواب خبر ہے تو ایسا جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور اگر جواب انشاء ہے تو پھر یہ ایسا پورا جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا النَّفْيُ فَالتَّقْيِيدُ بِهِ، نفی کی تحقیق کرتے ہیں کہ نفی کے ساتھ مقید کرنا اس وقت ہوتا ہے جب کہ مقصود مخصوص طریقے پر نسبت کو سلب کرنا ہو، جس نسبت کا سلب کا حروف نفی فائدہ دیتے ہیں۔ حروف نفی 6 ہیں: لا، ما، ان، لن، لم اور لما۔ فلا للنفی مطلقاً، سب سے پہلے لا کی تحقیق کرتے ہیں کہ لا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے، اور ما اور ان یہ حال کی نفی کے لیے آتے ہیں بشرطے کہ مضارع پر داخل ہوں، اور لن یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لم اور لما یہ دونوں ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں، لیکن لم اور لما میں دو فرق ہیں۔ نمبر 1، لما کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ زمانہ تکلم تک جاری رہتی ہے، اور لم میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ نمبر 2، لما کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے اس کے اس بات کی امید ہوتی ہے، جبکہ لم میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ لم اور لما دونوں ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں، لیکن دو فرق ہیں۔ نمبر 1، لما کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ زمانہ تکلم تک جاری رہتی ہے، اور لم میں ایسی بات نہیں۔ نمبر 2، لما کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے اس میں اس بات کی امید ہوتی ہے، اور لم میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ لما یقم زید ثم قام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معنی ہوگا کہ زید ابھی تک کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہو گیا۔ جب زید ابھی تک کھڑا نہیں ہوا تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر کھڑا ہو گیا؟ یہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ کہہ سکتے ہیں لم یقم زید ثم قام، زید کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہو گیا، یہ ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے لما یجتمع النقیضان، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ معنی ہے نقیضین ابھی تک جمع نہیں ہوئے، حالانکہ نقیضین کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، ابھی تک جمع نہیں ہوئے اس کا کوئی مطلب نہیں، لہذا یہ کہنا ہی غلط ہے لما یجتمع النقیضان۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لم یجتمع النقیضان، نقیضین جمع نہیں ہوئے۔ اچھا، فلما فی النفی تقابل قد فی الاثبات، ایک فائدہ بیان کیا کہ اس بات میں جو حال قد کا ہوتا ہے نفی میں وہی حال لما کا ہوتا ہے۔ اس بات میں جو حال قد کا ہوتا ہے نفی میں وہی حال لما کا ہوتا ہے، یعنی جس طرح اس بات میں قد ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، اسی طرح نفی میں لما یہ بھی ماضی کو حال کے قریب کر دیتی ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے لما یجئ محمد فی العام الماضی، محمد نہیں آیا گزشتہ سال میں، یہ گزشتہ سال تو بہت دور ہے، جبکہ لما ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، اسی وجہ سے یہ کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے لما یجئ محمد فی العام الماضی۔ یہاں تک ترجمہ دیکھیں۔ ولو اور لو ماضی میں شرط کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے یلیہا اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے فعل ماضی،
جیسے اگر اللہ تعالیٰ جان لیتے ان میں خیر کو تو ان کو سنا دیتے۔ وَمِمَّا تَقَدَّمَ، اور پچھلی باتوں سے يُعْلَمُ، یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مقصود بالذات جملہ شرطیہ سے وہ جواب ہوتا ہے۔ پس جب تم کہو اگر زید نے اکرام کیا، اگر زید نے کوشش کی تو میں اس کا اکرام کروں گا، کنت مخبراً، تو تم خبر دینے والے ہو اس بات کی کہ عنقریب تم اس کا اکرام کرو گے۔ ولیکن، اور لیکن، کوشش کے حصول کی حالت میں، ولا فی عموم الاحوال، نہ کہ عام حالات میں، ویتفرع علی ھذا، اور اسی پر متفرع ہوتی ہے یہ بات کہ وہ جملہ تعد خبریۃً، شمار کیا جاتا ہے خبریہ یا انشائیہ اپنے جواب کے اعتبار سے۔ وَأَمَّا النَّفْيُ، اور بہرحال نفی پس اس کے ساتھ مقید کرنا ہوتا ہے نسبت کو سلب کرنے کے ساتھ مخصوص طریقے پر، مما تفیدہ احرف النفی، ان چیزوں میں سے کہ جن کا فائدہ دیتی ہیں حروف نفی، جن کا فائدہ دیتے ہیں حروف نفی، اور وہ 6 ہیں لا، ما، ان، لن، لم اور لما۔ فلا للنفی مطلقاً، پس لا مطلقاً نفی کے لیے ہے، اور ما اور ان حال کی نفی کے لیے ہیں اگر داخل ہوں مضارع پر، اور لن استقبال کی نفی کے لیے ہے، اور لم اور لما ماضی کی نفی کے لیے ہیں۔ الا انہ بلما، مگر بے شک یہ کہ لما کے ذریعے ینسحب علی زمن التکلم، نفی جاری رہتی ہے تکلم کے زمانے تک، اور مختص ہوتی ہے بالمتوقع، اس چیز کے ساتھ کہ جس کی امید ہو۔ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر پس نہیں کہا جائے گا لما یقم زید ثم قام، زید ابھی تک کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہوا، اور نہ یہ کہا جائے گا لما یجتمع النکیزان، نکیزین ابھی تک جمع نہیں ہوئے، جیسا کہ کہا جاتا ہے لم یقم ثم قام اور لم یجتمعا، یعنی لم یجتمع النکیزان۔ فلما، پس لما نفی میں مقابل ہوتا ہے قد کے اس بات میں اس وقت ہوگی اس کی منفی قریب حال کے۔ فلا یصح، پس نہیں صحیح لما یجئ محمد فی العام الماضی،